صاحب زمان منتظر 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 العجل یا امام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا ذات واجب الاحترام کے لیے، درود و سلام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ ارشاد اللہ رب العزت ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، اس لیے کہ رسول اللہ کے ذوی القربہ سے مودت کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ میرے حبیب، آپ کی رسالت کی اجرت کوئی نہیں دے سکتا، بس امت کو اتنا کہیے کہ آپ کے ذوی القربہ سے مودت کرے۔ تو یہ ایک واجب ہے تمام عالم اسلام پر کہ وہ رسول اللہ کی ذوی القربہ سے مودت کریں، لیکن جب ہم تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں امت رسول اس پر عمل کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ذوی القربہ کا تعارف بھی کرایا، آیہ تطہیر بھی نازل ہوئی اور چادر میں لے کر رسول اللہ نے اپنی ذوی القربہ بتائے بھی ہیں اور مباہلے میں لا کر اپنے ذوی القربہ دکھائے بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ چادر میں رسول ہیں، علی ہیں، بطول ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ ہیں وہ ذوی القربہ جن سے مودت کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ جس طرح اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، یہ حکم خدا ہے، اس کی جو ہے عمل کرنا سب پر واجب ہے۔ بالکل اسی طرح سورہ شورى میں آیت نمبر 23 میں اللہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، رسول کے ذوی القربہ سے مودت کرو، جب تم مودت کرو گے تو تمہاری نماز کو اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن اگر ذوی القربہ کی مودت کے بغیر کوئی کام کیا جائے گا عبادت کا تو اللہ اس عمل کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ذوی القربہ کا تعارف کرایا، اپنے دوش پر امام حسن امام حسین علیہ السلام کو سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں مسجد نبوی سے باہر آئے، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ہیں وہ ذوی القربہ جن سے محبت، اس لیے کہ یہ حسن اور حسین جو ہیں یہ میرے بیٹے ہیں اور انہی کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ مودت کرنا۔ اور اس عمل کو دیکھتے ہوئے جو ہے کہ دوست پر حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، تو فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کتنی بہترین سواری ہے۔ آپ نے کہا فاروق صحیح کہا، سواری تو بہت بہترین ہے، لیکن یہ دیکھو کہ سوار کتنے اعلیٰ ہیں جو اس دوش پر سوار ہیں۔ تو رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امام حسن کا تعارف بھی کرایا، امام حسین علیہ السلام کا تعارف بھی کرایا، مدینہ میں بھی تعارف کرایا، سجدے کو طول دے کر بھی تعارف کرایا کہ سجدے میں رسول اللہ ہیں اور پشت پر امام حسین ہیں، لیکن رسول نے سجدے میں طول دے کر 72 مرتبہ کہا کہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو یہاں سے امام حسین علیہ السلام کا کردار نظر آ رہا ہے اور آپ کی اہمیت نظر آ رہی ہے کہ آپ سے کتنی مودت جو ہے وہ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے کہ وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، لیکن امام حسین سے محبت واجبات میں ہے، حکم خدا بھی ہے اور حکم رسول بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب ہم تاریخ کا مشاہدہ کرتے ہیں تو حسین کو ستانے والے تو ملتے ہیں، بی بی زہرا کا کہنا نہ ماننے والے تو ملتے ہیں، آپ کی گواہی کو تسلیم نہ کرنے والے تو ملتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے تو ملتے ہیں، لیکن ان کی عزت و احترام کرتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ دوری کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام سے یزید جیسا مکار و عیار، اس لیے کہ اسے جس نے مسند پر بٹھایا وہ بھی جو ہے وہ گناہ گار ہے، جو بھی ہے جس نے اس کو اس منصب تک لے کر آیا وہ بھی گناہ گار ہے۔ اس کے عیب اتنے ہیں کہ شراب بھی پی رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، غلو بھی کر رہا ہے، ساری برائیاں یزید میں موجود ہیں اور وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر رہا ہے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام کے پاس جب پیغام آیا ہے تو ولید اس وقت کا جو ہے وہ مدینہ کا گورنر ہے، اس نے امام حسین کو بلا کے یہ پیغام دیا کہ یزید نے، تو آپ نے کہا کہ اس کا اعلان ہم مسجد میں کریں گے۔ مسجد میں صبح کو امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم کبھی فاسق و فاجر کی بیعت
نہیں کر سکتے۔ ہم اہل بیت ہیں، سر دے تو سکتے ہیں لیکن کسی ظالم و جابر کے سامنے ہم سر نہیں جھکائیں گے۔ لیکن افسوس اسی بات کا ہے کہ سارے مدینے والے خاموش نظر آ رہے ہیں۔ زہرا کا لال ہے جو برائیوں کے خلاف جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر جو ہے وہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، لہذا امام حسین علیہ السلام اپنا مقصد جو ہے وہ مدینے میں آئے، کہا کہ ہم مدینہ چھوڑیں گے اور ہم عراق کی طرف سفر کریں گے۔ لہذا امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے روضے پر آئے، آخری سلام کرنے کے نانا حسین جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے وہ امر بالمعروف کے لیے ہیں، حق کا پیغام دینے کے لیے ہیں، لیکن منصب خلافت پر امیر شام نے اپنے نالائق بیٹے کو بٹھا دیا ہے، لہذا میں بیعت اس کی ہرگز نہیں کر سکوں گا۔ کسی شاعر نے کہا اٹھا یہ کہہ کہ تب بنی ہاشم کا تاجدار، کانوں میں گونجنے لگی اسلام کی پکار، رخصت ہوا مزار سے یہ کہہ کے ایک بار، نانا بس اب حسین کا کرنا انتظار، صحرا میں 3 روز کے پیاسے کو دیکھنا، خود آ کے کربلا میں نواسے کو دیکھنا۔ نانا کے روضے سے امام حسین علیہ السلام رخصت ہوئے، ماں کی قبر سے رخصت ہوئے اور سلام کیا، مادر گرامی حسین کا آخری سلام، بھیا حسن ہمارا آخری سلام، یہ کہہ کہ امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں اور مدینے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں، مدینے والوں گواہ رکھنا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، میں حق و صداقت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے کہ یزید توہین اسلام بھی کر رہا ہے، توہین رسالت بھی کر رہا ہے، توہین ربوبیت بھی کر رہا ہے، شراب کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اور یہ مسند پر بیٹھ کر شراب پی کر شراب کو حلال بھی قرار دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے جو دین کے خلاف ہے۔ ہم دین بچائیں گے، اسلام بچائیں گے جتنی، لہذا امام حسین علیہ السلام جو ہے، امام حسین کی مدینے کے بعد جو پہلی منزل ہے وہ مکہ ہے، مکہ آئے ہیں، آپ نے طواف کعبہ کیا ہے، آپ نے عمرہ ادا کیا ہے، لیکن سرکار امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ یزید نے حاجیوں کے لباس میں جو ہے وہ حاجی بھیجے ہیں جو دوران حج امام حسین علیہ السلام کو حرم میں قتل کریں گے، تو امام حسین نے کہا یہ عمل میں انہیں کبھی نہیں کرنے دوں گا۔ جس حرم کعبہ کے اندر گھاس اکھاڑنا بھی حرام ہے، کسی چیونٹی کو کچلنا بھی، تو لہٰذا اگر خدا کے مقدس پاکیزہ گھر میں نبی کے نواسے کا قتل ہو گیا تو اس سے بڑا اور کیا مصیبت جو ہے وہ دین پر آ سکتی ہے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا تو حج ہو گیا، دین آپ نے بچا لیا، لیکن جو وہاں پہ طواف کر رہے ہیں امام حسین کے بغیر، امامت کے بغیر جو کوئی عمل کرے وہ کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے۔ امام حسین تو کامیاب ہو گئے، کعبہ بچ گیا، نمازیں بچ گئیں، طواف بچ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کعبے سے بھی روانہ ہوئے اور یہ کہہ کہ اے میرے اللہ کے پاکیزہ گھر، تیری عظمت کے لیے حسین جا رہا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام سفر کی منزلیں طے کرتے ہوئے 2 محرم کو کربلا معلی پر وارد ہوئے، اور کربلا کی زمین پر جب پہنچے تو آپ نے یہی کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارا قیام ہوگا، جہاں ہم شہادت کا جام نوش فرمائیں گے۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو آپ کی بہن ہیں، علی کی بیٹی ہیں، شیر دل خاتون ہیں، انہوں نے کہا حسین یہ کون سی منزل ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا میری بہن زینب یہ دشت نینوا ہے، یہ دشت کربلا ہے، یہی وہ مقام ہے جس کا وعدہ میرے نانا رسول اللہ سے میں نے کیا تھا کہ آپ کی رسالت کو بھی بچاؤں گا، آپ کی شریعت کو بھی بچاؤں گا، اپنا خون دے دوں گا لیکن شریعت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام، یہ کربلا وہ ہے جہاں دیگر انبیاء بھی آئے اور مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، سب نے کہا پروردگار یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سی زمین ہے، سب پریشانیوں سے اور کرب سے یہاں سے نکلے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے استقام و دوام کو دنیا میں عام کر کے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر میں بے گناہ شہید کر دیا جاؤں گا، جہاں میرے بچے شہید ہو جائیں گے، جہاں میرے انصار شہید
ہو جائیں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے اکبر کی قربانی بھی دی، علی اصغر کی قربانی بھی دی، اون محمد کی قربانی بھی دی، اپنے شیر دل بھائی حضرت عباس جو امام حسین علیہ السلام کے لشکر کے سپہ سالار تھے ان کی قربانی بھی دی۔ اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اللہ کو ایسا سجدہ کیا کہ تاریخ میں ایسا سجدہ گزار ہمیں نظر نہیں آتا کہ خدا کو سجدہ کر رہا تھا اور شمر ملون کا خنجر چل رہا تھا، اور طلع زینبیہ سے زینب کہہ رہی تھی مسلمانوں یہ نبی کا نواسا ہے، میرے حسین کو میری ماں زہرا نے چکیاں پیس کر پالا ہے، آپ کا سر قلم ہوا، نو کے نیزہ پر جب سر بلند ہو گیا تو سورہ کہف کی تلاوت کر کے امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا، اے کوفیو، اے شامیو، تم نے میرا سر جدا کیا ہے لیکن قرآن کل بھی میرے ساتھ تھا، قرآن آج بھی میرے ساتھ ہے۔ نو کے نیزہ پر تلاوت کرنے والے امام حسین علیہ السلام کا ذکر پوری دنیا کے اندر عام ہو رہا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہے، اور خواجہ غریب نواز نے بھی امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین بقائے لا الہ کل بھی تھا، حسین بقائے لا الہ آج بھی ہے۔ حسین نے اللہ کے نام کو بھی بقا عطا فرمائی ہے، اور نبی رسول اللہ کے دین کو، شریعت کو بھی بقا عطا فرمائی ہے۔ تمام عالم اسلام میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان پر واجب ہے قرآن کے مطابق کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے ادا کرو، نیکی کا بدلہ نیکی سے ادا کرو۔ حسین نے اتنی قربانیاں دے کر جو ہے وہ دین کو بھی بچا لیا، اسلام کو بھی بچا لیا، لیکن یہ ظلم کا سفر جو ہے صرف کربلا میں ختم نہیں ہوا، یہ سلسلہ جو ہے وہ کوفے تک گیا ہے کہ بہن کو بھی اسیر کیا جا رہا ہے۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، اور بابا کے لاشے سے سید سجاد یہ کہتے ہوئے گزرے کہ بابا آپ کی قربانیوں سے دین بچ گیا، اسلام بچ گیا، بابا ہتھکڑیاں ہوں گی لیکن میں ہر جگہ خطبے دے کر زمانے والوں کو بتاؤں گا، میں جا کے شام میں یزید کے دربار میں خطبہ دے کر بتاؤں گا کہ توحید کل بھی میرے بابا کے ساتھ تھی، توحید آج بھی میرے بابا کے ساتھ ہے، دین کل بھی میرے بابا کے پاس تھا، دین آج بھی میرے بابا کے پاس ہے۔ یہی خطبے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جو دختر ہے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی، آپ نے بھی یزید کے دربار میں خطبہ دے کر بتا دیا، وہ تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء بیدیک الخیر انک انت الوہاب۔ یہ جناب زینب نے خطبہ دیا کہ خدا نے تجھے ذلیل کیا ہے اور خدا نے ہمیں اشرف قرار دیا ہے، اس لیے کہ صبر کرنے والے ہم کل بھی تھے، صبر کرنے والے ہم آج بھی ہیں، شہادتیں اللہ کی راہ میں دینے والے ہم کل بھی تھے، شہادتیں دینے والے ہم ہیں۔ حسین کی کمسن بچی ہے سکینہ بنت الحسین، جس نے کوفے کے بازار میں، شام کے درباروں میں صبر کا پیغام دے کر یہ پیغام دیا کہ ہم صبر کرنے والوں کی اولاد ہیں، ہم شکر خدا کرنے والوں کی اولاد ہیں، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ اس لشکر کے اندر معصوم بچے بھی ہیں۔ کتنی بڑی قیامت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان نام نہاد جو اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہیں اور کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں۔ عمر سعد کہہ رہا ہے کہ ظہر کا وقت ہونے والا ہے، عصر کا وقت ہونے والا ہے۔ او بھائی، جس رسول کی نبوت کا اعلان کر رہے ہو اس کے بیٹے پر یہ ظلم کر رہے ہو، اس کے نواسے پر خنجر چلا رہے ہو، تو تمہاری یہ نوازیں تمہیں جہنم میں تو لے جائیں گی لیکن یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہو۔ یہ جنت کا سردار حسین کل بھی تھا، جنت کا سردار حسین آج بھی ہے۔ جب تک حسین راضی نہیں ہوگا، حسین کا نانا راضی نہیں ہوگا، اور جب تک حسین کا نانا راضی نہیں ہوگا تو حسین کے نانا کا خالق رب العزت کبھی تمہاری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو، تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو عام کرو اور ولایت مولا
کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اقرار کر کے اور ذکر کر کے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر زیارت نائیہ میں میرے 12ویں امام نے بھی کیا ہے، امام حجت خدا نے بھی آپ کا ذکر کر کے یہ زمانے والوں کو بتایا ہے کس طرح ہم پر ظلم کیا، میرے جد پر ظلم کیا، کس طرح جو ہے وہ شمشیر چلائی ہے، کس طرح خنجر سے ذبح کیا ہے 3 دن کے پیاسے کو، کس طرح بے شیر کے گلے میں تیر مارا گیا ہے۔ یہ کام انسانیت کا نہیں ہے، یہ حیوان سے بدتر تھے جو یزید کے لشکر میں تھے، اور جو آج امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہ سن رہے ہیں نہ کرنے دے رہے ہیں، یہ بھی آدمی کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ انسان تو پھر کسی بلند کا چیز کا نام ہوتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی مودت کے بغیر اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کے مطابق سارے مسلمانوں پر اجر رسالت واجب ہے۔ اجر رسالت میں ذکر امام حسین، ذکر سید الشہداء بیان کرنا ہر کلمہ پڑھنے والے پر واجب ہے۔ اگر رسول کو راضی کرنا ہے تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی سیرت و کردار پر عمل کرو، جس طرح امام حسین نے صبر کیا، اور اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے فیصلہ کر لو کہ کربلا میں کون ہارا، کربلا میں کون جیتا۔ خدا نے اعلان کر دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ اللہ اعلان کر رہا ہے، اپنے پیارے نبی پر درود کا اعلان خدا کر رہا ہے، ان کی آل پر درود کا اعلان خدا کر رہا ہے۔ اور کربلا میں کون جیتا کون ہارا اس کا اعلان بھی خدا کر رہا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ کہ صبر کرنے والا کربلا میں کون ہے؟ یہ زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، حسن کا بھائی ہے، عباس کا بھائی ہے۔ تو یہ امام حسین علیہ السلام نے صبر کر کے ثابت کر دیا، آیت کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ ایضان میں خدا نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ جہاں حسین ہے وہاں اللہ ہے، جہاں اللہ ہے وہاں حسین ہے۔ اس لیے خدا نے کہا میں صابروں کے ساتھ ہوں، ظالموں کے ساتھ نہیں۔ تو پھر فیصلہ کرو برچھی مارنے والے کون ہیں اور برچیاں کھانے والا کون ہے، ایذا دینے والے کون ہیں اور ایذا برداشت کرنے والا کون ہے۔ تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ جو حسینی ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو حسین کے دروازے پر نہیں ہے وہ یہاں بھی لاس میں ہے، آخرت میں بھی لاس میں رہے گا۔ آخرت میں خدا کو منہ دکھانا ہوگا ہر کلمہ پڑھنے والوں کو۔ اس لیے اللہ چاہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے دو۔ حسین نے اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی قربانیاں دی، کریل جوان دیا جو ہم شکل مصطفیٰ تھا، کہ امام حسین علیہ السلام جب نانا کی زیارت کے منتظر ہوا کرتے تھے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے تاکہ انہیں میرا نانا یاد آ جائے۔ تو ہمیں امام حسین علیہ السلام کے سفر کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کی جگہ عمرہ کر کے آپ روانہ ہوئے ہیں، اور آپ نے ان سے پوچھا امام حسین سے کہ آپ قربانی ساتھ نہیں لائے، دمبے ساتھ نہیں؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا میں کربلا کے میدان میں وہ قربانیاں دوں گا جو بنی نو انسان میں کسی نے قربانی نہیں دی۔ میں اپنے اللہ کی راہ میں اپنا کڑیل جوان علی اکبر قربان کروں گا، اپنا عباس قربان کروں گا، اونو محمد قربان کروں گا۔ اللہ کی راہ پہ میں خود درجہ شہادت پر فائز ہو کر سید الشہداء بن کے زمانے والوں کو دکھاؤں گا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف یہ تھا کہ جاء الحق وزاق الباطل انا باطلا کانا زہوقا۔ امام حسین چاہتے یہ تھے کہ حق چھا جائے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اب جو امام حسین کے پیروکار ہیں یہ حق کے پیروکار ہیں، اور جو امام حسین علیہ السلام کا ذکر نہیں کر رہے ہیں وہ کل بھی باطل تھے، وہ آج بھی باطل ہیں۔ اور خواجہ غریب نواز نے کہہ دیا کہ دین است حسین، حسین دین ہے، دین تھا نہیں۔ تو جب حسین دین ہے تو خواجہ غریب نواز نے پیغام دے دیا ہے، یہ پیغام دے دیا ہے کہ جو بھی حسین کا مخالف ہے وہ سمجھو دین کا مخالف ہے، اور جو حسین کا پیروکار ہے سمجھو کہ وہ دین کا پیروکار ہے، وہ سنت نبی پر عمل کر رہا ہے، شریعت محمدی پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کربلا سے کوفے، کوفے سے شام تک ان کی بہنوں پر پتھر بھی مارے گئے،
گئے، تازیانے بھی مارے گئے، لیکن کسی مقام پر ایک قدم بھی کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ رسول کی نواسی ہے، مسلمانوں غور تو کرو، فکر تو کرو، کبھی سوچو تو صحیح۔ رسول کی نواسی کوفے کے بازار سے ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی جا رہی ہے، جہاں سے پردہ آیا ہے، یہ شریعت محمدی ہے، حجاب شریعت محمدی ہے، اور اسی نبی کی نواسی کوفے کے بازاروں میں ایک چادر کا سوال کرتے۔ کوئی تو بے غیرت تھے سارے کے سارے، کوئی بھی تو ایسا خوددار ہوتا جو جناب زینب کو چادر دے دیتا۔ 35 مسلمان بستیوں سے علی کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی چلی گئی، کسی نے چادر نہیں دی۔ شام میں ہجوم موجود ہے اور آل رسول جو ہیں وہ بے پردہ ہیں اور آپ کو رسیوں سے باندھا گیا ہے۔ حسین کا بیٹا ہے، سید سجاد ہے، عابد بیمار ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، لیکن بابا کے پیغام کو، بابا کے مقصد کو کوفے میں بھی بیان کر رہا ہے اور شام میں بھی بیان کر رہا ہے۔ اور جب تک سید سجاد مدینے میں رہے، رو کر گریہ کر کے زمانے والوں کو بتاتے رہے کہ مظلوم پر رونا بدعت نہیں ہے، مظلوم پر گریہ کرنا شریعت محمدی ہے۔ لہٰذا میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت امام حسین علیہ السلام کی مقدس قربانیوں کا ذکر کرنے کی توفیقات میں اللہ اضافہ فرمائے اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کی زیارت کا خدا شرف نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم زمان یا صاحب زمان منتظر 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 العجل العجل یا امام